الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مؤسسہ الوقار حضرین جمعہ دینی و میٹھے بھائیوں باپدہ خواتین اسلام میں امام و پیارے بچوں تمام طرح کی تعریفات و توصیفات اس وقت لا شریک لہ کے لیے ہے جو تمام عالم کا رب ہے، پالنہار ہے، کریٹر ہے، رچناکار و رچیتا ہے. اور درود و سلام کے پھولوں کی برسات ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. محترم سامعین، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم جس موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کیوں پیدا کیا اور اس کا مقصد حیات کیا ہے. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو وجود بخشا، زمین کو شجرات سے حجرات سے آراستہ و پیراستہ کیا، آسمان کو اللہ تبارک و تعالی نے چاند سورج ستاروں سے مزین کیا، سجایا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات اس ورلڈ کے اندر بے شمار مخلوقات پیدا کیے. اس میں سے ایک مخلوق ہے انسان. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، سب سے بہترین مخلوق. اللہ سبحانہ و تعالی 14ویں پارے میں سورۃ ہجر کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ کہ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گاڑے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. اور آگے اللہ کہہ رہا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ اور ہم نے انسان کی تخلیق سے پہلے جناتوں کو
آگ کی گرم لو سے پیدا کر رکھا ہے۔ اس آیت سے یہ پتا چلا میرے دوستو کہ انسان کی تخلیق سے پہلے، انسان کو بنانے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے جناتوں کو پیدا کر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مخلوق تھی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر، میں ارض کے اوپر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، انسان پیدا کر رہا ہوں۔ دوستو اس آیت کے ٹکڑے سے یہ پتا چلا کہ اس وقت فرشتے بھی آباد تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کو بھی پیدا کر رکھا تھا۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ کیا کہ ہم ایک انسان کو پیدا کریں اور ارض کے اوپر، دھرتی کے اوپر اس کو ہم آباد کریں، میرے دوستوں تو فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، اے باری تعالی آپ زمین کے اوپر ایسی مخلوق کو کیوں پیدا فرما رہے ہیں جو زمین میں کرپشن پھیلائے گی، جو زمین میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کرے گی، جو زمین میں فتنہ فساد برپا کرے گی، جو زمین میں کرپشن پھیلائے گی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، جبکہ اے باری تعالی ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، کیوں پیدا کر رہا ہے انسان کو؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، I know what you don't know، اے فرشتوں انسان کے بارے میں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنانا شروع کیا، انسان کو پیدا کرنا شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اے فرشتوں اور اے فرشتوں کا سردار جو اساتذہ تھا، اس سے اللہ تبارک و تعالی نے کہا جب میں آدم کو یعنی انسان کو صحیح ڈھنگ سے بنا لوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں ان کا ڈھانچہ صحیح ڈھنگ سے تیار کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور اپنی طرف سے ان کے باڈی کے اندر روح کو پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تمام کے تمام اے فرشتوں اور اے اساتذہ انسان کے سامنے جھک جانا، انسان کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دینا۔ میرے دوستو یہ پیشانی کا جھکانا کس چیز کے لیے تھا؟ انسان کی عزت کو بڑھانے کے لیے، انسان کے مرتبے کو اوپر کرنے کے لیے، انسان کو بلند بالا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے اور جو اساتذہ تھا اس سے کہا کہ تم انسان کے سامنے سر کرو۔ چنانچہ میرے دوستو جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو بنا کر کے تیار کر کے ان کو کھڑا کیا، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں، اور جب ہم نے شیطان سے کہا یعنی اساتذہ سے جب ہم نے کہا کہ تم تمام کے تمام آدم علیہ السلام کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاؤ، فسجدوا، تو جتنے فرشتے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کر رکھے تھے تمام کے تمام نے انسان کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دیا۔ آدم کے سامنے انہوں نے اپنی پیشانی کو جھکا دیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابا واستكبر وكان من الكافرين، اس نے انکار کیا اور تکبر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ میرا دوستو حکم تھا جتنے بھی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں تھے سب سے یہی کہا گیا تھا کہ انسان کو جب میں بنا کر کے تیار کروں گا تو ان کے سامنے، آدم کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانا ہے۔ چنانچہ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، اللہ کہہ رہا ہے جتنے بھی فرشتے تھے سب نے آدم علیہ السلام کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دیا، شیطان نہیں جھکایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف 8ویں پارے میں شیطان سے پوچھتا ہے قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، اے شیطان جب میں نے تجھ کو حکم دے دیا تھا، جب یہ میرا آرڈر تھا تو تو نے آدم علیہ السلام کے سامنے اپنی پیشانی کو کیوں نہیں جھکائی، آدم کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میرے دوستو شیطان کہتا ہے قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، I am better than him، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ You created me from fire while you created him from clay، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ میں اس مٹی سے بنے ہوئے انسان کے سامنے اپنے پیشانے کو کیسے جھکا سکتا ہوں؟ یہ انسان مٹی سے بنا ہوا ہے، اس کے اندر ذلت ہے اور میں آگ سے
پیدا کیا گیا ہوں، میرے اوپر بلندی ہے، میں بلندی کی طرف اوپر کی طرف بڑھتا ہوں، آدم کے سامنے میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قال فاهبط منها وما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ اچھا تیری یہ مجال کہ تو میرے دربار میں رہ کر میرے آدم کے سامنے، میرے فرشتوں کے سامنے میری نافرمانی کرے، فاخرج انك من الصاغرين، نکل جا تو یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر کے، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ گیا شیطان مارا، ایک سجدے کے نہ کرنے سے اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ جب شیطان جانے لگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے اللہ، اے میرے رب، آج مجھے اسی انسان کی وجہ سے، آج اسی آدم کی وجہ سے مجھے تیرے دربار سے، مجھے تیری جنت سے نکالا جا رہا ہے، لہٰذا تو مجھے مہلت دے، انک من المنظرین، اے اللہ تو مجھے مہلت دے۔ اس چیز کے مہلت کہ میں تیرے بندوں کے پاس ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ میں تیرے بندوں کے پاس ان کے دائیں، ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں جانب سے بھی آؤں گا اور ان کے بائیں جانب سے بھی آؤں گا اور انہیں بہکانے کی کوشش کروں گا، اور تو دیکھے گا کہ تیرے بہت ہی کم بندے ایسے ہوں گے جو تیرا شکریہ ادا کریں گے، جو تیری فرما برداری کریں گے، جو تیرا کہا مان کر کے زندگی گزاریں گے۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قال فإنك من المنظرین، اے شیطان کیا تجھ کو مہلت دی جائے، لیکن ہاں ایک بات یاد رکھ لے، ایک بات یاد رکھ لے، الا عبادک منہم المخلصین، جو میرے نیک بندے ہوں گے، جو متقی اور پرہیزگار بندے ہوں گے، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تیرا کوئی داؤ، تیرا کوئی جان، تیرا کوئی فریب ان کے اوپر نہیں چلے گا، وہ تیرا کہا مان کر کی زندگی نہیں گزاریں گے۔ جو مخلص بندے ہوں گے، جو نیک بندے ہوں گے، وہ آخرت کی تیاری کریں گے، وہ نمازوں کی پابندی کریں گے، وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، وہ غیبت نہیں کریں گے، وہ کسی کی چغل خوری نہیں کریں گے، وہ کسی کی عزت کو تاختار نہیں کریں گے۔ جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، لیکن ہاں ایک بات یاد رکھ لے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، جو تیرے پیروکار ہوں گے، جو تیرے فالوورز ہوں گے، جو تیرا کہا مان کر کے زندگی گزاریں گے، منمانی زندگی گزاریں گے، ان کو اور تجھ کو سب کو جہنم کے اندر چھوڑ دوں گا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو جہنم سے بھر دوں گا جو تیرا کہا مان کر کے زندگی گزاریں گے۔ چنانچہ میرے دوستو شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ کر کے اپنے دربار سے نکال دیا اور آدم اور حوا سے کہتا ہے وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں عیش و عشرت کی زندگی گزارو، جس چیز کا تمہارا من کرے اس چیز کو تم کھاؤ پیو، جہاں تمہاری مرضی کرے وہاں آؤ جاؤ، لیکن ہاں وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، وہ جو درخت دکھ رہا ہے، وہ جو پیڑ نظر آ رہا ہے، اس کے قریب مت جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، نہیں تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، گمراہوں میں سے ہو جاؤ گے۔ چنانچہ میرے دوستو شیطان نے اپنا کام کر کے دکھایا، آدم اور حوا کو شیطان نے بہکایا، اور جب ان دونوں نے اس درخت کے پھل کو کھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ دونوں ننگے ہو گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں کو اس دھرتی کے اوپر جنت سے نکال کر کے اس دھرتی کے اوپر بھیج دیتا ہے، اور جب وہ لوگ آدم اور حوا اس دھرتی کے اوپر آتے ہیں، اس زمین کے اوپر آتے ہیں، وہیں سے نسل انسانی کا آغاز ہوتا ہے، وہیں سے ہم جیسے انسان پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہماری مختصر سی تاریخ ہے، انسان کی مختصر سی تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جنت کے اندر بنایا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بہترین پروجیکٹ اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ دوستو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بناتا کیسے ہے، آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، رحم مادر کے اندر جب 40 دن کا ماں کے پیٹ کے اندر جب وہ نطفہ، وہ گندا پانی جا کر کے ٹھہرتا ہے اور جب 40 دن کا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، ہم اس کو ایک جوک کی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں۔
فخلقنا المضغة فخلقنا العلقة مضغة، پھر جب 40 دن اور گزرتا ہے پھر اس کو ہم ایک لوتھڑی کی شکل میں تبدیل کرتے ہیں. فخلقنا المضغة عظاما، پھر جب 40 دن اور گزرتا ہے پھر اس لوتھڑے کے اندر ہم ہڈیوں کو پروتے ہیں. فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں کے اوپر ہم گوشت کو چڑھاتے ہیں. فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. تو ہے تیرے رب جیسا کوئی ہے ایسا جو ایسا بنا کر کے دکھا دے. ثم السبيل يسرا، بڑی ہی آسانی کے ساتھ 9 مہینے گزر جانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو اس دھرتی کے اوپر اس دنیا کے اندر لے کر جاتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انسان سے الم نجعل له عینین، اے انسان کیا ہم نے تجھ کو دو آنکھیں نہیں دی جس سے تو دیکھتا ہے، جس سے تو دنیا کے رنگ رنگیوں کو دیکھتا ہے، دنیا کی رنگینیوں کو تو دیکھتا ہے. اے انسان کیا ہم نے تجھ کو دو آنکھیں نہیں دی؟ الم نجعل له عینین، اے انسان کیا ہم نے تجھ کو دو آنکھیں نہیں دی دیکھنے کے لیے؟ ولسانا وشفتین، اور ایک زبان تو ہوٹ نہیں دی جس سے تو بات کرتا ہے، جس سے تو گفتار کرتا ہے، جس سے تو گفتگو کرتا ہے. وہدیناہ النجدین، اور دنیا میں ہم نے دو راہیں بنائی، ایک حق کا راستہ اور ایک گمراہی کا راستہ. اے انسان یاد رکھ لے، اگر کوئی حق والے راستے پر چلے گا، ایمان والے راستے پر چلے گا، نیکی والے راستے پر چلے گا تو یقین مان تیرا جو ٹھکانہ ہے، جو تیری منزل ہے وہ جنت ہے. اور اگر تو گمراہی والے راستے پر چلے گا، برائی والے راستے پر چلے گا، منمانی والے راستے پر چلے گا، تاریخ راستے پر چلے گا تو یقین مان آج اگر تجھ کو فائدہ نظر آ رہا ہے، آج اگر تجھ کو مزہ آ رہا ہے تو یقین مان جو تیری منزل ہوگی، جو تیرا ٹھکانہ ہوگا وہ جہنم ہوگا. میرے دوستو اسی طریقے سے اس انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے دو چیزوں سے ملا کر کے بنایا ہے. انسان کی جو باڈی ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو مٹی سے بنایا. اس چیز سے بنایا، مٹی سے بنایا. اس لیے اگر ہم میں سے کسی کو پیاس لگتی ہے تو اسی زمین سے نکلا ہوا پانی ہم پیتے ہیں. اگر ہم میں سے کسی کو بھوک لگتی ہے تو اسی زمین سے نکلے ہوئے اناج اور غلوں کو ہم کھاتے ہیں. ہم میں سے اگر کسی کو پھل فروٹس کھانے کا من کرتا ہے، میوہ کھانے کا من کرتا ہے تو اسی زمین سے نکلے ہوئے ہم پھل فروٹس کو، میوے کو کھاتے ہیں. ہم میں سے اگر کسی کو کپڑا پہننے کا من کرتا ہے تو اسی زمین سے نکلے ہوئے کپاس سے ہم کپڑا پہنتے ہیں. میرے دوستو یہ ہماری باڈی جو ہے، یہ جو ہمارا بدن ہے جو مٹی سے بنایا گیا ہے، یہ انسان کو آرڈر دیتا ہے، یہ حکم کرتا ہے کہ تم میری ضرورت کو پورا کرو. میرے دوستو آج انسان اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر، اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے گاؤں کو، اپنے شہر کو، اپنے دیش کو چھوڑ کر کے دوسرے دیش اور دوسرے شہر جاتا ہے کمانے کے لیے. اسی پیٹ کے خاطر، اسی باڈی، اسی بدن کی جو فرمائش ہے اس کو پورا کرنے کے لیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی باڈی کے اندر ایک چیز جو اور پیدا کر رکھی ہے اس کو روح کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اسے؟ روح کہتے ہیں. اور اس کا تعلق میرے دوستو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے. اس روح کی غذا کیا ہے؟ یہ قرآن کا پڑھنا، یہ قرآن کی تلاوت کرنا، یہ تسبیحات اور ذکر خیر کا کرنا، یہ نمازوں کی پابندی، یہ روزہ، زکات، صدقات کا کرنا. میرے دوست یہ روح کی غذا ہے. آج انسان باڈی کی فکر کر رہا ہے لیکن اس باڈی کے اندر جو چیز موجود ہے جس کو روح کہتے ہیں اس کی آج کوئی فکر نہیں کر رہا. میرے دوست اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں، تمہارا ایگزام لیں، تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے. میرے دوستو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے اندر موت کا ورڈ، موت کا لفظ سب سے پہلے استعمال کیا ہے. کیوں استعمال کیا؟ تاکہ اے دنیا والوں، اے زندگی گزارنے والوں، اے جیوت انسان اپنی موت کو فراموش مت کر دینا. موت کہتے کس کو میرے دوستو؟ جب کسی انسان کی باڈی سے اس کی روح کو کھینچ لیا جائے، انسان کی باڈی سے اس کی روح کو کھینچ لیا جائے اور یہ جو سانس کا آنا جانا ہوتا ہے اور وہ بند ہو جائے، اسی کو موت کہتے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ورڈ کو سب سے پہلے استعمال کیا کہ انسانوں موت مت بھول جانا. تمہارا ایگزام ہو رہا ہے, تم ایک ایگزامینیشن ہال کے اندر موجود ہو, تمہارا امتحان چل رہا ہے. یہ دنیا آئیڈیل ہو نہیں ہے. میرے دوستو, آج انسان اگر اپنی موت کو یاد رکھے تو برائی میں ملوث نہیں ہوگا, وہ گمراہی والے راستے پر نہیں جائے گا, وہ نمازوں کو ترک نہیں کرے گا, وہ منمانی زندگی نہیں گزارے گا جانوروں کی طرح. میرے دوستو, موت تو ہر وقت یہ اعلان کرتی ہے بزبان حال سے, ان الموت, اے مجھے بھول جانے والوں, میں موت ہوں. تم آج مجھ کو بھول گئے ہو لیکن میں تمہیں نہیں بھولی ہوں. ان الموت الذی افرق بین البنات والامہات, میں موت ہوں جو ماں اور بیٹیوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں. انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوات, میں موت ہوں جو بھائیوں اور بہنوں کے درمیان جدائیاں ڈالتی ہوں. انا الموت الذی افرق بین کل حبیب, ہاں میں موت ہوں جو دوستوں اور محبوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں. انا الموت الذی اخرب الدیار والقصور, ہاں میں موت ہوں جو محلات کو برباد کرتی ہوں. انا الموت الذی اعمل القبور, ہاں میں موت ہوں جو قبرستان کو آباد کرتی ہوں. جاؤ دیکھو قبرستان شہر خاموشہ میں بڑے بڑے پہلوان, بڑے بڑے سرما, بڑے بڑے مالدار اس زمین کے اندر منو مٹی کے نیچے دبے ہوئے پڑے ہیں, کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. ایک دن ہمارا بھی ایسا ہونے والا ہے. ہمارے اپنے, ہمارے اعزا قارب, ہمارے رشتہ دار ہم کو اپنے چار کندھوں پر لے کر کے جائیں گے اور منو مٹی کے نیچے دبا کر کے چلے آئیں گے, اور پھر پلٹ کر کے پوچھیں گے بھی نہیں کیا تو تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اے میری پیاری امی تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اے میرے پیارے بھائی تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اے میرے دوست تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اے میری بہن تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کوئی نہیں پوچھے گا. موت تو کہتی ہے انا الموت الذی اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مسجدہ, تم مجھے بھول گئے ہو, تم جہاں کہیں بھی رہو میں تمہیں پا کر کے رہوں گی, اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں. ہم میں سے انسان نے, ہم میں سے ہر شخص نے ایک سال کھانے کے لیے اپنے گھر میں سامان مہیا کر کے رکھ لیا ہے, چاول کی شکل میں, گیہوں کی شکل میں رکھ لیا کہ ایک سال تک کھائیں گے پیئیں گے. میرے دوستو, زندگی کا ٹھکانہ نہیں ہے. یہ جو سانس کی ڈور ہے کب ٹوٹ جائے کسی کو پتا نہیں ہے. اس لیے آخرت کی تیاری کرو. اس مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر آئے ہو, وہ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, I have created not the jinn and mankind except that they should worship me, کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. آج ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے کہ اللہ کا جو حکم یہ نماز تھا اس کی ہم پابندی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا جو آرڈر, جو حکم اللہ نے ہم کو دیا تھا, اس حکم کو ہم فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. میرے دوست, یہ روپیہ پیسہ, یہ زمین جائیداد, یہ مال و دولت سب یہی رہ جائے گا, سب کچھ یہی رہ جائے گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے پاس اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں جاتی ہیں. 2 واپس لوٹ کے چلی آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے رشتہ دار اور اس کا جو مال ہوتا ہے یہ یہی رہ جاتی ہے دنیا کے اندر, اور جو اس کے ساتھ جاتا ہے اس کا اعمال ہوتا ہے, اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں. وہ اس دنیا کے اندر جو اس نے کیے تھے, جو اس نے کرتویہ کیے تھے, جو اس نے عمل کیے تھے, وہی اس کے ساتھ جاتا ہے. میرے دوستو, اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جس انسان نے, جس جیوت انسان نے اس جام کو پیا ہے, میرے دوست دوبارہ بتا نہیں پایا ہے کہ اس کی کڑواہٹ کیسی ہے, اس کی تلخ کیسی ہے, وہ کیسی ہے, موت کا فرشتہ کیسا ہے, کوئی آج تک بتا نہیں پایا. جس کی بھی ملاقات اس فرشتے سے ہوئی ہے اس دنیا کے اندر, میرے دوست پھر دوبارہ اس دنیا کے اندر وہ بتانے کے لیے ایسا شخص آیا نہیں کہ وہ فرشتہ ایسا ہے یا موت کے وقت کی کا جو درد ہے, جو کڑواہٹ ہے اس کی, جو جام ہے اس کی, وہ کیسی ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, مرنا نہیں کہہ رہا ہے, موت کا مزہ چکھنا ہے. اس کو تم چکھو گے کہ وہ اس کی کڑواہٹ کیسی ہے, اس کے اندر تکلیف کیسی ہے. میرے دوستو, ہر ایک شخص کو اس سے گزرنا پڑے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں
کہ جب کسی انسان کو اس کے گھر والے موت ہو جانے کے بعد اس کے گھر والے جب اس کو قبر میں دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں تو وہ مردہ ان کے چلنے کی آہٹ کی آواز کو سنتا ہے، ان کی جوتیوں کی آواز کو سنتا ہے۔ کیا سنتا ہے؟ کیوں سنتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی وہ انسان ہے، یہ انسان وہی ہے سوچتا تھا جس کے لیے ہم بیٹے بنوا دیں، جس کے لیے ہم جائیداد خرید کر کے دے دیں، جس کے لیے ہم اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیں، بیوی کی فرمائش کو پورا کر دیں، بچوں کی فرمائش کو پورا کر دیں، دوستوں اور محبوں کی فرمائش کو پورا کر دیں، اپنے رشتہ داروں کی فرمائش کو ہم پورا کر دیں۔ آج وہی میرا بیٹا، آج وہی ہمارے رشتہ دار مجھ کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ میرے دوست اللہ سناتا ہے، اے انسان سن لے، یہی تیری حقیقت ہے، جو تیرے اپنے ہوں گے تجھ کو ایسے ہی چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ تو میرے دوست اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ مردہ ان کے چلنے کی آواز کو سنتا ہے، اتنے میں اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ کالا اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک کو منکر کہتے ہیں اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ وہ زمین کو چیرتے پھاڑتے ہوئے آتے ہیں، دوسری روایات کے مطابق وہ مردے کو بٹھاتے ہیں اور اس سے 3 سوال کرتے ہیں۔ کتنے سوال؟ 3 سوال۔ من ربک، بتاؤ تمہارا رب کون؟ یہ نہیں کہتے کہ تمہارے پاس زمین جائیداد کتنے تھے، تمہارے پاس گاڑیاں کتنی تھی، بینک بیلنس تمہارا کتنا تھا، معاشرے میں تمہارا اسٹیٹس کیسا تھا، تم کتنے مال و دولت کے سیٹ بنے ہوئے تھے، ایسا نہیں پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سوال ہوگا من ہوگا تمہارا رب، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، چاہے اس کو جو ہے آگ نے جلا دیا ہو، چاہے کسی شیر نے اس کو نگل لیا ہو، چاہے وہ مچھلیوں کا خوراک بن گیا ہو، ہر ایک کے پاس وہ فرشتے آئیں گے اور اس سے سوال کریں گے من ربک، تمہارا رب۔ سب سے پہلا سوال دوستو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کے اندر 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے مسلمان کے اوپر کہ انسان اپنے رب کو فراموش مت کرے، بھولنا نہیں اپنے رب کو۔ تو اس دنیا کے اندر غلام ہے، ایک بندہ ہے، ایک نوکر بنا کر کے اس دنیا کے اندر تو بھیجا گیا ہے۔ اپنے آپ کو تو خدا تصور مت کرنا، ایک بندہ ہے تو یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسان تو اپنے رب کی عبادت کر، تو بندہ ہے اس دنیا کے اندر۔ میرے دوستو بندے بن کر کے رہو، اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارو، منمانی زندگی یہاں مت گزارو۔ یہاں اگر منمانی زندگی گزارو گے تو آخرت میں منمانی زندگی نہیں گزار پاؤ گے۔ لہٰذا جو لوگ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس کے قوانین اور فرامین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جو دوست وہاں پر منمانی زندگی گزاریں گے، وہاں پر منمانی زندگی گزاریں گے۔ تو سب سے پہلا جو سوال کریں گے فرشتے، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال من دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال من نبیک، تمہارے نبی کون ہے؟ جو دوست اگر مردہ ایماندار ہوتا ہے تو ہر سوال کا جواب سے دل سے دیتا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر اور جنت کی طرف کھڑکی اس کے قبر کے اندر کھول دی جاتی ہے اور جنت کے لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ اور یہی سوال جب کسی کافر کو، کسی مشرک کو، کسی گنہگار کو اس کے گھر والے قبر میں دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں تو اس کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں اور اس سے بھی 3 سوال کرتے ہیں۔ من ربک، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو کہتا ہے ہائے افسوس میں جان لیا ہوتا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال من دینک، بتاؤ تمہارا دین کیا تھا؟ وہ کہتا ہے لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر تیسرا سوال من نبیک، بتاؤ تمہارے نبی کون ہے؟ تو دوست کو کہتا ہے لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ اپنے رب کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، اپنے دھرم کے بارے میں، اپنے اسلام کے بارے میں، اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان لیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آسمان سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اس نے سوال کا جواب سے نہیں دیا، لہٰذا اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو، اس قبر کے اندر جہنم کا لباس پہنا دو اسے قبر کے اندر، اور جہنم کی طرف کھڑکی کھول دو۔ میرے دوستو جب کھڑکی کھول دی جاتی ہے وہاں سے گرم گرم ہوائیں آنے لگتی ہے۔ اللہ
اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک اندھا بہرا فرشتہ اس کو عذاب دینے کے لیے مسلط کر دیا جاتا ہے، جو ایک لوہے کے ہتھوڑے سے اس مردے کی پٹائی کرتا رہتا ہے، وہ مردہ درد کے مارے چیختا ہے، چلاتا ہے۔ انسان اور جنات کے علاوہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان اور جنات کے علاوہ اس کے چیخنے چلانے کی آواز ساری مخلوق سنتی ہے۔ یہ بیل بھینس بکریاں اس مردے کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے لوگ سنتے ہیں۔ دوستو یہ گھڑی آنے والی ہے، یہ گھڑی آنے والی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص موت سے مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرے، اپنے آخرت کی تیاری کرے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ بار الہ جس مقصد کے لیے تو نے ہم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ بیمار حال ہیں، پریشان حال ہیں، اے اللہ تو سب کی بیماریوں کو پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ قرضدار ہیں، قرض کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ تو غیر سے سامان مہیا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر شخص کو عافیت کے ساتھ رکھ۔ اے اللہ رحمت کی زوردار بارش نازل فرما۔ اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريا مريا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل آمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله۔ صفوں کو سیدھی کر لیں، وہ مل مل کے کھڑے ہوں، کندھے سے کندھا اور گلے سے گلے ملا کر کے کھڑے ہوں۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.